बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट चैलेंज बाय सीखते जाओ। इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस कर रहे हैं और प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ रहे हैं। तो आज के चैलेंज में हम जो चीज़ें सीखेंगे उनको क्विकली मैं गो थ्रू कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम फार ईच लूप को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह से फार ईच लूप फार लूप से बेटर होता है, और आज हम समझेंगे फार इन लूप। फार इन लूप को हम फार लूप की जगह पे यूज़ करेंगे और आपको इंशाल्लाह इतनी डिटेल में समझ आएगा कि कभी भी आप फार इन लूप कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे कोड में तो आपको क्विकली समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम कर रहा है। इसी तरह से फार ऑफ लूप को भी हम समझेंगे और फार इन लूप और फार ऑफ लूप का फ़र्क भी हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसी तरह फार ईच, सिंपल फार लूप और फार इन और फार ऑफ का जो डिफरेंस है वो भी आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। इसी तरह लास्ट जो हमारा ट्यूटोरियल था, लास्ट चैलेंज जो था थर्ड, उसके अंदर हमने रिड्यूस मेथड से एरे को डीस्ट्रक्चर करके ऑब्जेक्ट जनरेट किया था। आज हम इस तरह करेंगे कि रिड्यूस मेथड यूज़ करके ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करेंगे। हम एक एरे से पहले ऑब्जेक्ट जनरेट करवाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम दो अलग एरेज रिटर्न करवाएंगे। इसी तरह आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, और उसी से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वार, लेट और कांस्ट में क्या फ़र्क है। आज का चैलेंज ये है कि हमारे पास एक इवन और आड नंबर्स की वैल्यू है। 1 से लेकर 10 तक मैंने नंबर्स ले लिए हैं जिसमें आधे इवन है और आधे आड हैं, और करना हमने ये है कि जावास्क्रिप्ट लॉजिक अप्लाई करके हमने इवन और आड वैल्यूज़ की दो अलग अलग एरेज रिटर्न करवानी है, और उसमें जो इवन वैल्यूज़ हैं उनको हमने मल्टीप्लाइड बाई 5 करके इवन नंबर्स की एक अलग एरे बनानी है। इसी तरह जो आड वैल्यूज़ हैं इस नंबर्स एरे के अंदर उनको हमने 10 से मल्टीप्लाई करके आड नंबर्स की अलग से एरे बनानी है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को पॉज करें और जो हमने मेथड्स अभी तक सीखे हैं या जो आपके माइंड में उससे आप खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंपल सा चैलेंज है लेकिन इससे हम बहुत सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं। पहले आप वीडियो को अभी पॉज करके ट्राई करें, देन कम बैक एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन इन फुल डिटेल। आई होप आपने चैलेंज को एक या दो तरीक़ों से लाजमी सॉल्व कर लिया होगा। तो मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट कर ली है स्निपेट्स के अंदर। लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक मैंने नंबर्स ले लिए हैं, आधे इवन हैं आधे आड हैं। और अब हमने जो अपना रिज़ल्ट अचीव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो एरेज क्रिएट कर लेते हैं। एक इवन नंबर्स की एरे क्रिएट करते हैं, इसी तरह एक ऑड नंबर्स की एरे क्रिएट करते हैं, और अब हम अपनी लॉजिक इस एरे के ऊपर अप्लाई करके उसमें से इवन नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करके इस एरे के अंदर पुश करवाएंगे। इसी तरह आड वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई करके इस एरे के अंदर पुश करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सिंपलेस्ट और मेन जो बेसिक तरीका है जो सारी लॉजिक्स के पीछे और एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के पीछे होता है वो अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज़ फार लूप। फार लूप का सिंटेक्स लिखते हैं। लॉजिक भी हम पहले बेसिक तरीके से लिख लेते हैं, इफ़ एल्स वाली। इफ़ अब इसमें क्या है कि जो नंबर्स एरे की वैल्यू है 1 बाई 1 वो आइट्रेट हो, और अगर वो इवन हो तो फिर इवन में पुश हो, आड हो तो आड में पुश हो, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। तो इसके लिए इसमें वैल्यू कैसे करते हैं एरे की एक्सेस, वो होता है एरे का नाम और उसके अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स होती है, और ये मॉड्यूलर ऑपरेटर हमने यूज़ किया जो रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। और ये हम कर रहे हैं कि अगर वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए यानी कि इवन वैल्यू, उसके लिए हमने क्या करना है कि इवन नंबर्स की जो एरे है उसके अंदर हमने उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके पुश करवा देना है। अब जाहिर है अगर वैल्यू इवन नहीं होगी तो फिर आड ही होगी, तो यहाँ पे एल्स में हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्स वाली सारी वैल्यूज़ को हमें आड में पुश करवाना है और मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है।
اور اب میں ان دونوں ایریز کو ریٹرن کروا کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کام if else لاجک نے فار لوپ کے ساتھ سکسیسفلی کر دیا ہے۔ اب ہم اس if else لاجک کو ٹرنری آپریٹر میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سارا if else لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمپلی ہمیں کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ اور کنڈیشنز کیسے لکھتے ہیں کہ if else کے بغیر ڈائریکٹ ہم کنڈیشن لکھیں گے، اور کنڈیشن کیا تھی کہ جو ویلیو ہے ایرے کی وہ 2 پہ ڈیوائڈ ہونے کے بعد ریمائنڈر 0 آئے، یعنی ویلیو ایون ہو۔ تو if else کے لیے ہم یہاں پہ کوسچن مارک ڈالیں گے، اور اب یہاں پہ ٹرو والی ہم ویلیو لکھیں گے، اور پھر اگر ایلس ہوگا تو وہ کالن کے بعد لکھیں گے۔ تو ٹرو ہو تو کیا ہونا ہے کہ ایون ڈاٹ پش بس، اور ایلس کے لیے ہم کالن ڈال کے ایلس کنڈیشن لکھ دیں گے۔ یہ ہم نے ٹرنری آپریٹر کی فارم میں پورا if else اسٹیٹمنٹ کو لکھ دیا ہے۔ ایک دفعہ میموری وائپ آؤٹ کر لیتے ہیں اور لیٹس ڈو اے کوئک چیک کہ اب بھی پرانی ایریز تو نہیں لے رہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ایرے ایگزسٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کوڈ کو رن کر کے دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیسفلی ہمارا کام ٹرنری آپریٹر کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ فار ایچ میتھڈ کے ذریعے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ اور فار ایچ کا ایڈوانٹیج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمپل فار لوپ کے مقابلے میں بیٹر اس لیے کہ آپ کو یہ سارے کا سارا لیٹ آئی از اکول ٹو 0 نمبرز لیس ڈاٹ لینتھ اور یہ نہیں لکھنا پڑتا۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ایرے ڈاٹ فار ایچ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر ہم ایرو فنکشن کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم لاجک لکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے نمبرز ڈاٹ فار ایچ، اور پھر بریکٹ میں پیرامیٹر، اور اس دفعہ پیرامیٹر جو ہے وہ 1 2 3 4 ہے۔ آپ اے بی سی لکھیں، ایکس وائی زی لکھیں۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی آپ اندر اس کے پیرامیٹر لکھیں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایرے کی ویلیوز کو 1 بائی 1 آئٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں ڈسکرپٹیو لکھتا ہوں، اور اچھی کوڈنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ڈسکرپٹیو چیزیں لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے، یا کوئی اور بھی کوڈ کو پڑھے تو اسے بھی سمجھ آئے۔ تو اب نمبرز ڈاٹ فار ایچ کے اندر میں نے لکھ لیا جو ویلیو کا نام ہم نے دینا تھا اس کو ہم نے نم لکھ لیا، تاکہ کلیئرلی سمجھ آئے کہ نمبرز ایرے کے اندر جو نمبرز ہیں ان پہ یہ کوڈ اپلائی ہونے جا رہا ہے۔ اور نم لکھنے کے بعد ہم فیٹی ایرو بنائیں گے ایرو فنکشن کا، اور اس کے اندر یہ لاجک لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے لاجک لکھ دی ہے، اور یہاں پہ بریکٹس 2 اور ہم نے لگانی ہے اس کی فار ایچ کے پورے سینٹیکس کے لیے۔ اور کیونکہ ایک ہی لائن میں ساری اسٹیٹمنٹ ہے تو ان کرلی بریسز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایچ کے ساتھ اور پلس ایرو فنکشن کے ساتھ آپ کا کوڈ کتنا شارٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ دوبارہ میموری کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں، اینڈ لیٹس رن دا کوڈ۔ اب ہم نے نمبر یوز کیا ہے، تو نمبر کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ اب انڈیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فار ایچ کا ایڈوانٹیج آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پہ جہاں جہاں ہم نے ایرے کو انڈیکس کے ذریعے ایکسیس کیا وہاں پہ اب یہ والا کی ورڈ لکھیں گے جو ہم نے ایرے کی ویلیوز کے لیے رکھا ہے۔ آپ کوڈ کو رن کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کام فار ایچ لوپ نے کر دیا ہے سکسیسفلی، اور کتنا سموتھ اور اسٹریم لائن قسم کا کوڈ اس سے ہو گیا ہے ٹرنری آپریٹر اور فار ایچ کے ساتھ، کہ نہ تو آئی از اکول ٹو 0 آئی از لیس دین نمبرز ڈاٹ لینتھ اور آئی پلس پلس لکھنے کی ضرورت پڑی ہے، نہ ہمیں اس کے اندر کوڈ کی جو لاجک ہے اس کے اندر ہمیں ایرے اور اس کو انڈیکس کے ذریعے ایکسیس بھی نہیں کرنا پڑا، بلکہ سمپل ہم نے ایک لائن میں یہ سارا کوڈ کر لیا ہے۔ تو فار ایچ میتھڈ از مچ بیٹر دین فار لوپ۔ اب چلتے ہیں اس کو میپ اور فلٹر کے ذریعے سالو کرتے ہیں۔ فلٹر کیا کرتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ ایرے کی ساری ویلیوز کے اوپر ایک لاجک اپلائی کرتا ہے، جو ویلیوز اس پہ پوری اترتی ہیں ان کی ایک نئی ایرے بنا دیتا ہے، جبکہ میپ جو ہوتا ہے وہ ساری ویلیوز کو ایک لاجک سے گزار کے وہ ساری کی ساری ویلیوز ریٹرن کرواتا ہے۔ جیسے ہم نے اگر ٹیبل بنانا ہو
5 का, तो हमें सारी वैल्यूज़ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम नंबर्स पे मैप लगा दें अगर मेथड इस एरे पे, तो 5 का टेबल आ जाएगा। तो अब हम उन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए इवन और ऑड नंबर्स की एरेज जनरेट करते हैं। इवन्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एरे क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, मेमोरी हमने क्लियर की है, इसलिए अब एरेज इवन और ऑड की एग्जिस्ट नहीं करती। सो लेट इवन इज इक्वल टू नंबर्स डॉट फिल्टर। पहले हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करके इवन को अलहदा कर लेते हैं और फिर उनको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मैप से 5 के साथ। तो नंबर्स डॉट फिल्टर, और इसके अंदर इसका लॉजिक लिखना होता है, तो हम इसको नम का नाम दे देते हैं, वैल्यूज़ को फैटी एरो लगाते हैं, और लॉजिक क्या है कि नम मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इवन वैल्यू। बस यहाँ तक करने से क्या होगा कि आप इवन वाली जो है एरे जनरेट हो जाएगी, क्योंकि फ़िल्टर जो होता है वो सीधा सीधा लॉजिक अप्लाई करके एरे रिटर्न करवा देता है। इसी तरह से अगर हमने ऑड की भी एरे जनरेट करनी है सिंपल, तो वो इसी तरह हम करेंगे, नंबर डॉट, सॉरी ये हमारी एरे का नाम है नंबर्स जिस पे हम फ़िल्टर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, नंबर्स डॉट फिल्टर, और इसके अंदर भी सेम टू सेम। अच्छा, जब एक ही पैरामीटर हो तो फिर उसके अराउंड भी हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे मैं वो भी निकाल देता हूँ, और इस दफ़ा हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि फ़िल्टर मेथड से हमारी इवन और ऑड नंबर्स की एरेज अलग अलग बनी है या नहीं बनी। तो इस कोड को रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि इवन नंबर्स की जो एरे है वो अलग से बन चुकी है, और ऑड नंबर्स की एरे जो है वो भी अलग से बन चुकी है। अब इस पर हम मैप लगा देते हैं ताकि इन सारी वैल्यूज़ को हम इवन को 5 से मल्टीप्लाई कर लें और ऑड को 10 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये यहाँ तक जो सारा सिंटेक्स है, ये इवन वैल्यूज़ की एरे बन गई है। तो एरे को अगर हमने मैप लगाना हो तो एरे डॉट मैप करते हैं। तो सिंपली ये दिस इज़ एरे, ये नंबर्स डॉट फिल्टर नम मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0, ये पूरी की पूरी एक एरे है। तो इसके साथ डायरेक्ट हम मैप लगा लेते हैं, डॉट मैप, और यहाँ पे इसकी लॉजिक हम लगाएंगे नम एक्स वाई जी, जो मर्ज़ी आप लिखें, फैटी एरो आएगा इसका एरो फंक्शन का, और इस दफ़ा क्या है कि हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। बस ये हमारा लॉजिक पूरा हो गया। इसी तरह ऑड वैल्यूज़ की जो एरे है इसके ऊपर भी हम लॉजिक लगा लेते हैं, इस एरे के साथ डॉट मैप, और फिर हर वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। और अब इन दोनों एरेज को मैं रिटर्न करवा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सारी की सारी जो इवन वैल्यूज़ हैं वो 5 से मल्टीप्लाई होके एक एरे बन गई है। इसी तरह जो ऑड वाली एरे हमारी जनरेट हुई है वो सारी की सारी वैल्यूज़ 10 से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, और मैप और फिल्टर की दोबारा से प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरह हो गई है। अब चलते हैं फॉर इन लूप की तरफ, इसे क्लियर कर लेते हैं, मेमोरी भी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, फॉर इन लूप का जो सिंटेक्स है जनरल वो ये होता है कि फॉर, और फिर ब्रैकेट में आप लिखते हैं कि आई इन एरे, तो यहाँ पे एरे है नंबर्स, और यहाँ पे फिर करली ब्रेसेस के अंदर लॉजिक होती है। ये इसका जनरल सिंटेक्स होता है। कुछ लोग इसको यूँ भी लिखते हैं, फॉर लेट आई इन नंबर, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही रिज़ल्ट आता है। और आई मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आप जो भी लिखें, ये जो इन लूप है, फॉर इन लूप, ये हमेशा एरे की इंडेक्स को पिक करेगा, तो इसलिए आई लिखना बेटर होता है ताकि आपको समझ आ रही हो कि फॉर इन लूप जो है वो हमेशा इंडेक्स पे काम करता है। तो फॉर इन लूप जब इंडेक्स पे काम करेगा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी हम लॉजिक लिखेंगे एरे पे, उसमें हमें एरे का जो वैल्यूज़ एक्सेस करने का तरीका है वो इंडेक्स वाला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं उठा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ले रहा है फॉर इन। तो ये इसका जनरल सिंटेक्स है, फॉर और ब्रैकेट्स के अंदर आई इन एरे का नाम आप लिखते हैं, और फिर यहाँ पे आप लॉजिक। तो यहाँ पे इफ़ एल्स वाली लॉजिक लिख लेते हैं, नंबर्स एरे की जो भी वैल्यू है इंडेक्स पे 1 by 1 मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0,
اور پھر کوسچن مارک if else اسٹیٹمنٹ کا، اور یہاں پہ ہم ٹرو والی کنڈیشن لکھیں گے. تو ٹرو والی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کو ایک ایرے میں لے کے جانا ہے جس کا نام ہوگا ایون ڈاٹ پش، اور پھر اسی ویلیو کو ملٹیپلائڈ بائی 5 بھی کر دو. اور ایلس کے لیے ہم یہاں پہ کالن لکھتے ہیں اور پھر ایلس کنڈیشن لکھیں گے آر ڈاٹ پش نمبرز کی ویلیو ایرے کی انڈیکس آئی پہ اور اس کو ملٹیپلائڈ بائی 10 کر دو. اب ہم نے ایون اور آڈ ایریز ابھی کریٹ نہیں کی جن میں یہ ویلیوز پش ہونی ہے. تو دو طریقے ہیں، ایک تو یہ تھا ہم نے یہاں پہلے باہر کریٹ کی ہوئی تھی فار لوپ کے باہر، اس دفعہ میں یہاں اندر کریٹ کرتا ہوں. لیٹ ایون از اکول ٹو بلینک ایرے اور لیٹ آڈ از اکول ٹو ایک ایمپٹی ایرے. اور یہ سارا کوڈ رن ہونے کے بعد ہم ان کو ریٹرن کروا لیتے ہیں. ایک ایرے جی، یہ دونوں کی دونوں ایریز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں. اس کی اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے بلاک سکوپ اور گلوبل سکوپ کا فرق. جو پرانا جاوا اسکرپٹ تھا اسٹارٹ میں، اس میں سارے کے سارے ویریبل آبجیکٹ اور ایریز جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ وار کی ورڈ سے ڈیفائن کرتے تھے، جبکہ جاوا اسکرپٹ کا جو نیا ہے ایکما اسکرپٹ 6، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ویریبلس کو آپ وار سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور کانسٹ سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو ویریبل آپ لیٹ اور کانسٹ سے ڈیفائن کریں گے ان کو آپ بلاک آف کوڈ کے باہر سے ایکسیس نہیں کر سکتے، لیکن وار کو آپ جہاں بھی کریٹ کریں گے اس کو آپ باہر سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بلاک آف کوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بھی کوڈ لکھا ہوگا جاوا اسکرپٹ میں کرلی بریسز کے اندر، اس کو آپ ایک بلاک آف کوڈ کہیں گے. تو یہاں کرلی بریس اور یہاں کرلی بریس، ان دونوں کے درمیان جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ ایک بلاک آف کوڈ ہے. اور اس بلاک کے اندر ہم نے ایون اور آڈ ایریز کو لیٹ کی ورڈ سے ڈیفائن کیا ہے، اس لیے یہ بلاک آف کوڈ سے باہر سے ہم ان کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو وار سے ڈیفائن کریں گے تو ہم ان کو باہر سے پورے کے پورے اپنی فائل میں سے کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. میں آپ کو چینج کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کو ہم وار کر لیتے ہیں، اس کو بھی ہم وار کر لیتے ہیں، اور اب اسی کوڈ کو رن کر کے دیکھتے ہیں. وار کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایریز جنریٹ ہو گئی ہیں کیونکہ کنسول لاگ نے اس کو بلاک آف کوڈ کے باہر سے بھی ایکسیس کر لیا ہے. اب دونوں ایریز کو کانسٹ سے ڈیفائن کر کے چیک کرتے ہیں. لیٹ اس ریپلیس وار کی ورڈ ود کانسٹ. اور اب ایک دفعہ میموری کو وائپ آؤٹ کر کے اس کوڈ کو رن کرتے ہیں. پہلے میموری کلیئر کر لیتے ہیں. لیٹس رن دا کوڈ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسٹ سے بھی بلاک آف کوڈ کے باہر سے ایریز اور آبجیکٹس اور ویریبلس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا. تو اب ان دونوں ایریز کو اس بلاک آف کوڈ سے باہر نکال کے چیک کرتے ہیں کہ پھر ہمارا جو لاجک ہے وہ فار ان لوپ کے ذریعے سکسیسفلی اپلائی ہوا ہے یا نہیں ہوا. So let's take both of these arrays outside the block of code. Now let's run the code. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ان لوپ کے ذریعے سکسیسفلی ہماری لاجک نے کام کیا ہے، اور جس طرح ہم چاہ رہے تھے ہم نے چیلنج کو سالو کر لیا ہے. فار ان لوپ انڈیکس پہ کام کرتا ہے، اس لیے اس کے اندر لاجک جو آپ اپلائی کریں گے اس میں آپ کو ایرے کو انڈیکس کے ذریعے آئٹریٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے فار ان لوپ. امید ہے آپ کہیں بھی کوڈ میں آپ کو فار ان لوپ نظر آئے تو آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اب اسے کلیئر کر کے فار آف لوپ کے ذریعے سالو کرتے ہیں. فار آف لوپ میں آئی کی جگہ پہ آپ 1 بائی 1 کوئی کی ورڈ ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ ویلیوز کو ڈیفائن کرتا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ سولوشنز میں نم سے ایرے کی ویلیوز کو ریپریزنٹ کیا تھا. کیونکہ جو فار آف لوپ ہے وہ پوری کی پوری ویلیو یعنی کہ ایلیمنٹ کو اپروچ کرتا ہے. ایرے کے اندر جتنی ویلیوز ہیں 1 2 3 4 یہ سارے ایرے کے ایلیمنٹس ہیں. تو فار ان لوپ جو تھا وہ انڈیکس کو آئٹریٹ کرتا ہے لیکن فار آف ایلیمنٹس کو ریٹرن کرے گا. سو اس میں کی ورڈ ہم نے نم یوز کر لیا ہے اور ان کی جگہ پہ آف لکھ دیں گے. کیونکہ اس میں اب انڈیکس کی ضرورت ہے، پورا ایلیمنٹ آ رہا ہے، اس لیے یہاں ہم ساری لاجک میں ویلیوز کو ایکسیس کرنے کے لیے اپنا کی ورڈ لکھیں گے جو کہ یہاں پہ ہم نے نم لیا ہے. آپ ایکس وائی زی اے بی سی ویلیو جو مرضی لے سکتے ہیں، اس میں ہمیں اب انڈیکس کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کوڈ کو رن کر کے دیکھتے ہیں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار آف لوپ سے بھی سکسیسفلی لاجک اپلائی ہوگی. ایک دفعہ کوئکلی ریکیپ کر لیتے ہیں. فار ان انڈیکس کو ریٹرن کرتا ہے، جبکہ فار آف میں آپ ایک کی ورڈ ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ ایرے کے تمام ایلیمنٹس یعنی تمام ویلیوز کو ریٹرن کرتا ہے. اس لیے اس کا سنٹیکس اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی جگہ پہ آپ آف لکھتے ہیں اور آئی کی جگہ پہ آپ اپنا کی ورڈ لکھتے ہیں جو ایرے کی ویلیوز کو ریپرزینٹ کرے گا. اس لیے اس کے اندر ویلیوز کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کی ورڈ ہی یوز کریں گے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوگا، اور اس میں انڈیکس کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی. اس لیے فار ان لوپ سے فار آف لوپ میرے حساب میں بیٹر ہے. فار آف لوپ کے ذریعے آبجیکٹ سے بھی کی اور ویلیوز کو پرنٹ کیا جا سکتا ہے. وہ ہم آگے ایک چیلنج میں دیکھیں گے جس میں ہم آبجیکٹ پہ فار آف لوپ لگانا سیکھیں گے. اب میں اس چیلنج کو بڑے اسپیشل طریقے سے سالو کرنا لگا ہوں، اور وہ ہے ریڈیوس میتھڈ کے ذریعے. لاسٹ چیلنج میں ہم لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ریڈیوس کے ذریعے ہم صرف سامنے نئی ویلیوز کا جنریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ریڈیوس کے ذریعے ہم ایرے میں سے آبجیکٹ بھی ریٹرن کروا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس میتھڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کیس میں ہم کریں گے کیا کہ ریڈیوس کے ذریعے ڈائریکٹ اس ایرے میں سے دو نئی ایریز جنریٹ کروائیں گے، اور اس طریقے سے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ہم ایرے کو ڈی اسٹرکچر کرتے ہیں. آج ہم ایرے کو ڈی اسٹرکچر کر کے ایک آبجیکٹ بنائیں گے جس کے اندر ایون اور آڈ نمبرز کی دو الگ الگ ایریز ہوں گی، اور پھر ان دونوں ایریز کو الگ الگ پرنٹ کروائیں گے. اس میتھڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آبجیکٹ کی ویلیوز کیسے ایکسیس کی جاتی ہیں اور ایرے کی ویلیوز کیسے ایکسیس کی جاتی ہیں. میرے پاس یہ جو ایرے ہے نمبرز کی، اس میں اگر ہم نے کوئی چیز ایکسیس کرنی ہو کوئی ویلیو تو اس کے لیے ہم انڈیکس یوز کرتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے. جیسے ہم نے اگر 2 پرنٹ کروانا ہو تو ہم اس کی انڈیکس لکھیں گے console ڈاٹ لاگ، اور اس کے اندر ہم ایرے کا نام لکھیں گے، اور پھر سے اسکیئر بریکٹس کے اندر ہم نے انڈیکس لکھنی ہے. تو 2 کی انڈیکس یہاں پہ 1 ہے کیونکہ انڈیکس ہمیشہ 0 سے شروع ہوتی ہے. تو پہلی ویلیو کی انڈیکس 0 ہے یعنی 1، اور 2 کی انڈیکس 1 ہے. تو یہاں پہ میں 1 لکھ کے اس کو پرنٹ کرواتا ہوں تو 2 آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایرے کی ویلیو ہم نے انڈیکس کے ذریعے ایکسیس کر لی ہے. اب اگر آبجیکٹ ہو ہمارے پاس تو اس کی ویلیو کو کیسے ایکسیس کرنا ہے. آبجیکٹ کا کیا ہوتا ہے کہ کرلی بریسز سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ آبجیکٹ بنا دیتا ہوں، اور آبجیکٹ کے اندر کی ویلیو پیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس کریٹ این ایگزامپل آبجیکٹ، اور اس میں پہلی جو کی ہے وہ میں رکھتا ہوں نیم، اور اس کی ویلیو ہے سلیم، اور آبجیکٹ کے اندر کی ویلیو پیئرز کے درمیان میں کاما ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی نمبر، یا لکھ دیتا ہوں مارکس، اور مارکس میں 45 لے لیتا ہوں. اب یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ آ گیا جس کے اندر کی ویلیو پیئرز ہیں. اس کی ویلیو کیسے ایکسیس کرتے ہیں، اس کے لیے ڈاٹ نوٹیشن یوز کی جاتی ہے. تو اگر ہم نے 45 کو پرنٹ کروانا ہو تو ہم کیا کریں گے، آبجیکٹ ڈاٹ کی کا نام لکھیں گے. تو یہاں پہ 45 کی ہے مارکس اور ویلیو ہے 45. اسی طرح یہ کی ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے. تو ہم نے 45 اگر پرنٹ کروانا ہو تو ہم کیسے کریں گے، کنسول ڈاٹ لاگ آبجیکٹ کا نام جو کہ یہاں پہ ہم نے او بی جے رکھا ہوا ہے، ڈاٹ کی کا نام، اور بس. اس میں انڈیکس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اس کو میں پرنٹ کرواتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 45 پرنٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس آبجیکٹ کے اندر ایریز بھی ہو سکتی ہیں اور ایریز کے اندر آبجیکٹ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے یہاں پہ مارکس کی اگر فرض کریں ایک ویلیو نہیں ہے، یہاں پہ ایک ایرے ہے. یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ کے اندر ایک ایرے ہے جو مارکس ہے، کی اس کے آگے ویلیو کی بجائے ایک پوری ایرے ہے. اب اس کیس میں اگر ہم نے یہ 22 پرنٹ کروانا ہو تو یہاں پہ یہ ایرے ہے. ایرے میں انڈیکس اس کی کیا ہوگی 1. پہلی ویلیو 45 کی انڈیکس 0 ہے اور دوسری ویلیو کی انڈیکس ہے 1. تو اگر ہم نے اسے پرنٹ کروانا ہو 22 کو تو ہم کیا کریں گے، ڈاٹ نوٹیشن کے ذریعے پہلے یہاں اس کی تک پہنچیں گے او بی جے ڈاٹ مارکس، اور او بی جے ڈاٹ مارکس جو ہے یہ کیا ہے، ہمارے پاس ایرے ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو انڈیکس نوٹیشن کے ذریعے پرنٹ کروائیں گے. تو 22 کو پرنٹ کروانے کے لیے ہم اس کی انڈیکس 1 لکھیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 پرنٹ ہو گیا. سیم اسی طرح سے ایرے کے اندر آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو میرے پاس ایرے ہے، یہاں پہ میں یہ والا پورا آبجیکٹ لے جاتا ہوں. اب ایرے کی جو آخری ویلیو ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے. ایرے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے.
تھوڑا سا میں اس کی انڈنٹیشن ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ سکے. چلیں جی، اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایرے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو لاسٹ ہمارے پاس ویلیو ہے ایرے کی، جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے، اور اس آبجیکٹ کے اندر فردر ایک جو کی ویلیو پیئر ہے اس کے اندر ایرے ہے. اس کیس میں ہم کسی ویلیو کو کیسے ایکسیس کریں گے؟ اب جیسے یہ ایرے ہے، اس کے اندر آبجیکٹ ہے نیم کی ہے، تو نیم کی ویلیو اگر ہم نے پرنٹ کروانی ہو تو ہم دونوں چیزیں یوز کریں گے، یعنی پہلے ایرے میں وہاں تک پہنچنے کے لیے انڈیکس یوز کریں گے، دین ہم کی پرنٹ کروانے کے لیے آبجیکٹ ڈاٹ نوٹیشن یوز کریں گے. سو کنسول ڈاٹ لاگ، سب سے پہلے ایرے کا نام اور اس کے اندر انڈیکس. تو یہاں پہ 10 کی انڈیکس 9 ہے، اور یہ جو آخری آبجیکٹ ہے یہ ایرے کا ایک ایلیمنٹ ہے، تو اس کی انڈیکس ہے یہاں پہ 10. اب ہم اس آبجیکٹ تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اب یہ آبجیکٹ ہے تو یہاں تک ایرے والا سسٹم ختم ہو جائے گا، تو آبجیکٹ کے لیے ڈاٹ نوٹیشن ڈاٹ، اور اب ہم نے نیم کی ویلیو پرنٹ کروانی، تو ہم یہاں پہ کی کا نام لکھیں گے. اور تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سلوشن کی طرف. تو سلوشن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک نام رکھ لیتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ، جو ہمیں ریڈیوس کے ذریعے ریٹرن کروانا ہے ایرے یا آبجیکٹ اس کا. سو اس کا نام میں نے ریزلٹ رکھ لی ہے، اور اس میں ریڈیوس میتھڈ آپ کو پتہ ہے کیسے لگاتے ہیں. ایرے کا نام ڈاٹ ریڈیوس، اور پھر اس کی پیرنتھیسز، اور پیرنتھیسز کے اندر یہ 4 پیرامیٹر لیتا ہے اپنے ایرو فنکشن کے لیے، جس میں پہلی چیز ہوتی ہے اکومولیٹر، دوسری چیز ہوتی ہے کرنٹ ویلیو، تیسری ایرے، اور چوتھی انڈیکس. تو ہمیں اس کیس میں بھی پہلے دو پیرامیٹرز کی ہی ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں تک لکھ رہا ہوں. اس کے بعد ایرو فنکشن کا فیٹی ایرو، اور یہاں پہ ہم اس کی لاجک لکھیں گے. اور ریڈیوس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جنرل سینٹیکس ہے اس میں ایک ریٹرن مسٹ ہوتا ہے کی ورڈ اس کی لاجک میں، پلس یہاں پہ اس کی کلوزنگ پیرنتھیسس سے پہلے کاما ڈال کے کر کی ہم نے انیشیل ویلیو دینی ہوتی ہے. اور اگر ہم کرنٹ کی انیشیل ویلیو نہیں دیں گے تو یہ ڈائریکٹ ایرے کی فرسٹ ویلیو سے شروع کر دے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم ایف ایلس والی لاجک لکھ لیتے ہیں، اور ایف ایلس والی لاجک اپلائی کر کے ہم آبجیکٹ میں ریٹرن کروانا چاہتے ہیں، جس میں ایون اور آڈ ویلیوز کو ہم الگ الگ کریں گے. تو یہاں پہ میں ایک آبجیکٹ بنا لیتا ہوں، کیونکہ ہر دفعہ جب لاجک اپلائی ہوگی تو کر جو ہے وہ اکومولیٹر بنتا جائے گا، اور اکومولیٹر ہر دفعہ چینج ہوتا جائے گا جیسے جیسے کرنٹ ویلیو میں نئی ویلیو ایرے میں سے آتی جائے گی. تو ہم یہاں پہ اکومولیٹر میں ہم نہیں ریٹرن کروانا چاہتے، بلکہ ہم ایک آبجیکٹ ریٹرن کروانا چاہتے ہیں جس کے اندر ایون اور آڈ ویلیوز الگ الگ ہوں. ایون 5 سے ملٹیپلائی ہو کے آ رہی ہوں، اور آڈ ویلیوز جو ہیں ایرے کی وہ 10 سے ملٹیپلائی ہو کے آ رہی ہوں. تو یہاں پہ میں ایک آبجیکٹ جنریٹ کر دیتا ہوں، اور آبجیکٹ کے اندر میں دو کی ویلیو پیئرز لے لیتا ہوں ایون، اور اس کی سٹارٹنگ ویلیو میں 0 لکھ دیتا ہوں. اور آبجیکٹ کے اندر ویلیوز کی ویلیو پیئرز کے درمیان میں کاما ہوتا ہے، تو دوسرا کی ویلیو پیئر میں آڈ بناتا ہوں، اور اس کی بھی سٹارٹنگ ویلیو میں 0 لے لیتا ہوں. اب یہاں پہ میں لاجک لکھ لیتا ہوں، اور ریٹرن ہم نے کیا کروانا ہے، ہر دفعہ ہم نے اکومولیٹر ریٹرن کروانا ہے، یعنی یہ پورا آبجیکٹ. اب یہ جو پورا آبجیکٹ ہے یہ اکومولیٹر کی ویلیو بن جائے گی. جب پہلی کرنٹ کی ویلیو آئے گی اس پہ لاجک لگے گی، اس کے بعد یہ آبجیکٹ ریٹرن ہوگا، دین نیکسٹ ویلیو پہ ساری لاجک اپلائی ہوگی، اور پھر یہ اپڈیٹ ہو کے یہ آبجیکٹ ریٹرن ہوگا، اینڈ سو آن. اور اس آبجیکٹ کو جو اینڈ ریزلٹ نکلے گا اس کو ہم نے نام دے دیا ریزلٹ کا. تو اب یہاں پہ میں فیلس والی لاجک لکھ دیتا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ اگر ہماری جو ویلیو ہے جس کو ہم نے اس میں کر کا نام دیا ہے کرنٹ ویلیو، وہ 2 پہ کمپلیٹلی ڈیویزیبل ہے یعنی ایون ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ٹرو والی کنڈیشن لکھیں گے کوسچن مارک کے بعد. اور وہ کیا ہے کہ کر کو 5 سے ملٹیپلائی کرو، اور اس کو ہم نے کس میں ڈالنا ہے، اکومولیٹر کے ایون والے کی ویلیو پیئر میں ہم نے اس کی ویلیو ڈال دینی ہے کیونکہ یہ ایون ہے. تو اس میں اب اس پورے آبجیکٹ کا نام کیا ہے ہمارے پاس اس پورے لاجک کے اندر، اکومولیٹر، کیونکہ ہر دفعہ یہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے کہ اکومولیٹر ڈاٹ ایون، آبجیکٹ میں ایون کی کو ہم نے ایکسیس کی ہے، اور اس کے آگے ہم لکھ دیں گے کہ وہ آپ یہ اپڈیٹ کر دو، کرنٹ ویلیو کو جو ایون آئی ہے اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر کے یہاں ایون کی ویلیو اپڈیٹ کر دو. اور ایلس کے لیے کالن لگا کے لکھیں گے کہ اگر آڈ ویلیو ہو تو اکومولیٹر آبجیکٹ جو ہے اس کے آڈ کی کے سامنے یہ ویلیو اپڈیٹ کر دو، اور وہ بھی 10 سے ملٹیپلائی کر کے.
यहाँ तक हमारी लॉजिक भी कंप्लीट होगी और हमने हर दफ़ा ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने के लिए रिटर्न भी लिख दिया है। और अब हम रिज़ल्ट की वैल्यू कंसोल में प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या है। एरर शो हो रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर अकोमोलेटर, और उसकी वजह यह है कि मैंने रिटर्न के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो आप भी कोड लिखते हुए स्पेलिंग्स पे खुसूसी तवज्जो दें, इसके स्पेलिंग ठीक करते हैं और कंसोल को क्लियर करके दोबारा से कोड रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर्स क्रिएट हो गए हैं, जिसमें इवन वैल्यू उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इवन की के सामने डालता गया है, और आखिरी हमारी इवन वैल्यू है 10। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इवन के सामने 50 आ गया। इसी तरह लास्ट हमारी ऑड वैल्यू 9 है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसने 90 कर दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम एरे भी रिटर्न करवा सकते हैं, और हमारे केस में हमें यहाँ पे की में वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि वैल्यू की जगह पे हमें पूरी एरे चाहिए इवन वैल्यूज़ की 5 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह आड में भी हमें पूरी आड वैल्यूज़ की एरे चाहिए जो कि 10 से मल्टीप्लाई हुई हो। तो यहाँ पे हम इसको 0 को चेंज करके एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह आड की जगह पे 0 को हम एम्प्टी एरे से रिप्लेस कर देते हैं। और जब एरे को एक्सेस किया जाता है तो उसके लिए तरीका और होता है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ ऐड की थी, अब एरे के अंदर करनी है तो हम डॉट पुश यूज़ करेंगे। तो अकोमोलेटर डॉट इवन जो है ये इवन की तक पहुँचेगा जो कि एरे है, तो उसके अंदर हम एरे के अंदर वैल्यूज़ पुट करने के लिए डॉट पुश और फिर ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखेंगे। सो इस लॉजिक को एरे के हिसाब से अब हम सही करेंगे। लॉजिक हमारी मुकम्मल हो गई है। कंसोल को क्लियर करके दोबारा प्रिंट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है उसकी वैल्यू क्या आई है। एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इवन नाम की एक एरे है जिसके अंदर 5 हमारी इवन वैल्यूज़ हैं 5 से मल्टीप्लाई होके। इसी तरह आड नाम की एक एरे है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें आड वैल्यूज़ हैं हमारी नंबर्स एरे की जो 10 से मल्टीप्लाई होके एरे में आ गई हैं। यहाँ तक हमारा काम सही हो गया है, लेकिन हमें दोनों की दोनों एरेज अलग चाहिए। उसके लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को जो हमारा रिज़ल्ट जो हमारा अकोमोलेटर ऑब्जेक्ट हर दफ़ा रिटर्न हो रहा है इसको डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा दो अलग एरेज में, इवन एरे और आड एरे में। तो उसका क्या तरीका कार होता है? उसका तरीका ये है कि हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना उसको हमने नाम नहीं देना। यहाँ पे हमने इसको रिज़ल्ट का नाम दे दिया है, जबकि ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे करली ब्रेसेस लिखेंगे और उसके अंदर इन दोनों एरेज के नाम लिख देंगे जो हमें रिटर्न होके आ रही हैं, और ये नाम बिल्कुल सेम यही होने चाहिए, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम पहली जो एरे रिटर्न करवाना चाहते हैं वो इवन है और दूसरी जो एरे है वो आड है। तो अब इस सिंटेक्स का मतलब क्या है कि हम कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, इसलिए लेट के बाद हम सीधा सीधा करली ब्रेसेस लिखेंगे और उसके अंदर हम जो रिटर्न करवाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करके अलग अलग वो चीज़ें लिख देंगे। तो पहला हमें ये इवन की जो है ये पूरी की पूरी एज ए सेपरेट वेरिएबल चाहिए। अब जाहिर है कि इसके सामने इसकी वैल्यू जो है वो एक एरे है, तो ये एक इवन नाम की एरे बनेगी। इसी तरह आड के सामने भी एक एरे है तो आड नाम की एरे बनेगी। यहाँ पे आप इवन और आड के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, जो यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर नाम आ रहे हैं कीज़ के वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये काम करेगा। नाउ रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, सो हम इवन और आड एरेज को अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इवन लिखता हूँ, इसी तरह कंसोल डॉट लॉग आड, और अब कोड को रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो अलग एरेज हमारे पास आ गई हैं। पहली एरे जो है इवन वाली, ये हमारी नंबर्स एरे में से इवन वैल्यूज़ को 5 से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस ने जनरेट कर दी है। इसी तरह जो हमारी ऑड नाम की एरे है वो मेन एरे जो है नंबर्स वाली, उसमें से ऑड वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई करके आ गई है। उम्मीद है आपको ये मेथड भी आसानी से समझ आ जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी सारी लर्निंग इसमें होगी। और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते जाओ चैनल देखते रहें। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ट्यूटोरियल आपको चाहिए हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एंड इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।